آپ کا ڈر ناول وائس میں خوش آمدید۔ خوف اور ڈر سسپینس سے بھرپور کہانی جسے سننے والے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ یہ میرا نیو اکاؤنٹ ہے، اس میں مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ خونی دیوار۔ اس کہانی کے راوی ایک بزرگ زاہد عباسی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 90 سال کے لگ بھگ کی ہے۔ موصوف پیشہ کے لحاظ سے مستری راج ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بیتا ایک واقعہ یوں بیان کیا۔ بقول ان کے یہ سن 1945 کے اول کی بات ہے کہ ہم چند مزدور اور مصری موجودہ بھارت کے شہر بنارس کے علاقے میں مردہ گھاٹ کی 4 دیواری کی تعمیر کر رہے تھے۔ دراصل مردہ گھاٹ کے ارد گرد 4 دیواریں اس وقت کے میونسپل چیف انجینئر مسٹر راؤ کے حکم کے تحت جاری تھی۔ یہ گورا آفیسر یہ چاہتا تھا کہ بنارس کے بڑے قبرستانوں اور ہندوؤں کے مردہ گھاٹ کی باقاعدہ حدود ہونی چاہیے تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑے جھگڑے نہ۔ مسٹر راؤ نے پہلے مرحلے میں مردہ گھاٹ اور حکمیہ قبرستان کے لیے ایک بڑا بجٹ مختص کیا، لیکن زیادہ بجٹ مردہ گھاٹ کے لیے مخصوص کیا۔ بقول زاہد عباسی کے ہم مزدوروں مستریوں نے بڑی مضبوط ایک 4 دیواری مردہ گھاٹ کے ارد گرد بنا دی تھی، جو کہ 5 روز میں مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن چھٹے روز یہ دیوار مکمل طور پر بنیادوں سے زمین بوس ہو کر گر گئی تھی۔ یہ ہمارے ٹھیکیدار سندن لال کے لیے بہت حیرت اور پریشانی کا باعث تھی۔ حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے قبرستان واقعہ حکمیہ قبرستان ناصر آباد کی 4 دیواری بھی بنائی گئی تھی اور اس میں ہلکا مٹیریل اور ایک ردے کی اینٹ استعمال تھی۔ وہ اپنی جگہ مضبوطی سے قائم تھی، لیکن مردہ گھاٹ کے مضبوط اور 2 ردے والی اور اعلیٰ مٹیریل سے بننے والی دیوار کیسے گر گئی؟ اس پر مسٹر راؤ اور چیف انجینئر بنارس میونسپل کمیٹی نے فوری طور پر سندن لال ٹھیکیدار کو اپنے دفتر بلایا اور اس کی ٹھیک ٹھاک تجلیس والی کلاس لی۔ یہی نہیں، اس نے پولیس کو لیٹر لکھا کہ اس کے خلاف FIR کاٹی جائے۔ ٹھیکیدار سندن لال نے عاجزی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سر میں نے تو اس مردہ گھاٹ کی 4 دیواری کی تعمیر کے لیے اعلیٰ مٹیریل 2 ردے کی مضبوط دیوار بنائی ہے، لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دیوار کیسے گر گئی۔ سندن لال نے گیتا پر ہاتھ رکھ کر سوگند تک کھائی۔ اس نے اسی ٹھیکے میں رتی برابر بھی بے ایمانی نہیں کی۔ بہرحال مسٹر راؤ نے اسے سختی سے کہا، اس دیوار کو تم اپنی جیب سے تعمیر کروا دو، ورنہ میں تمہیں سرکاری ٹھیکیداری کی فہرست سے خارج کر دوں گا۔ یہی نہیں، میں تمہیں فراڈ اور بے ایمانی کے جرم میں ملوث کر کے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس زمانے میں کسی ٹھیکیداری میں فراڈ بے ایمانی کی کم سے کم سزا 4 سال بما بھاری جرمانہ ہوا کرتا تھا۔ اس قسم کے کیسوں کے فیصلے بڑی جلدی ہوا کرتے تھے۔ سندن لال ٹھیکیدار گورے چیف آفیسر مسٹر راؤ کے سامنے رونے پیٹنے لگا۔ اس نے مسٹر راؤ سے وعدہ کیا کہ وہ دیوار کو تقریباً اگلے 4 روز میں نئے سرے سے بنوا دے گا۔ سندن لال ٹھیکیدار نے اپنے پلے سے اس نئے زمانے میں تقریباً 1200 روپے اس مردہ گھاٹ کی دیوار پر بنانے میں خرچ کیے، جبکہ ہم مزدوروں مستریوں نے دن رات کر کے بڑی احتیاط سے مردہ گھاٹ کے ارد گرد 4 دیواری بنائی، جو کہ تقریباً 5 روز میں مکمل ہو گئی تھی۔ جب دیوار مکمل ہوئی تو اگلی صبح سندن لال نے اسے مسٹر راؤ کو ہی دکھلانی تھی، تو وہ اپنے طور پر بہت خوش تھا، اور خوشی ہوتی ہی کیوں نہ، کیونکہ اس نے اب دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنائی تھی۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ اس کی یہ کارکردگی کو دیکھ کر مسٹر راؤ بہت خوش ہوگا، لیکن بدقسمتی اس کی یہ خوشی اور اطمینانی اس وقت رائگاں ہو گئی جب اسے علی الصبح یہ اطلاع دی گئی کہ مردہ گھاٹ نئے سرے سے بنائی جانے والی دیوار پھر سے زمین بوس ہو گئی ہے۔ سندن لال یہ خبر سن کر سکتے میں آ گیا۔ وہ یکدم دھڑام سے زمین پر آ گرا اور غالباً ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے مر گیا۔
حالانکہ سندن لال ایک تجربہ کار اور پرانا ماہر تعمیر اور ٹھیکیدار مستری تھا۔ اس کا یہ پیشہ آبائی تھا۔ چیف انجینئر مسٹر راؤ نے فوری طور پر اس مردہ گھاٹ میں گری ہوئی دیوار کا معائنہ کرایا۔ اس کے ساتھ شہر کے چند ماہر تعمیرات بھی تھے، جن میں مہولی رام بھی شامل تھا۔ یہ ایک مہنگا اور ماہر ٹھیکیدار تھا۔ اسے مسٹر راؤ نے خصوصی طور پر مردہ گھاٹ کے دوبارہ گرنے والی دیوار کا اصل سبب سمجھنے کے لیے بلوایا تھا۔ مہولی رام نے مردہ گھاٹ کا تفصیلی طور پر کافی دیر تک معائنہ کیا۔ اس نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ میرے علم کے مطابق سندن لال نے اس مردہ گھاٹ کی چار دیواری معیاری اور اچھے اور ماہرانہ انداز سے بنائی ہے، لیکن مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا بالآخر یہ دیوار کیسے گری۔ مسٹر راؤ نے اس سے پوچھا کہ اب کس طرح سے تیسری مرتبہ یہ دیوار بنائی جائے، تو مہولی رام نے اسے کہا کہ اسے فرانسیسی طرز عمل طریقہ سے تعمیر کرنی چاہیے۔ مسٹر راؤ نے چونکتے ہوئے اور پرتگیز لہجے میں پوچھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے جواباً کہا، اس قسم کی تعمیر انتہائی مہنگی اور ناقابل یقین حد تک مضبوط رہتی ہے۔ کتنی مہنگی؟ اور اس کی تعمیر میں کیا مٹیریل استعمال ہوگا؟ گورے نے اس کی بات کا جواب دیا تو مہولی رام نے کہا کہ فرانسیسی انداز کی تعمیر فور ایور یعنی ہمیشہ کے لیے نام دیا گیا ہے۔ اس میں اعلیٰ سیمنٹ ماش کی دال سے ملا مسالہ شامل ہونے کے علاوہ اس کے علاوہ عام سریا یا گارڈر نہیں بلکہ ٹار استعمال ہوتا ہے۔ ٹار نامی لوہا جو ریل کی پٹریوں، جنگی ٹینکوں اور توپوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بہت کچھ قیمتی مٹیریل اس کے علاوہ بتلایا۔ مسٹر راؤ نے اسے کہا کہ مسٹر مہولی رام، تم اس کی نگرانی کرو اور مجھ سے جتنا روپیہ لینا چاہتے ہو اس کا فنڈ لے لو۔ مہولی رام نے جواباً کہا، سر 1200 روپے دے دیں، اس میں مٹیریل مزدوری بھی شامل ہوگی۔ مسٹر راؤ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 1300 روپے دوں گا، یہ کام تم نے اپنی نگرانی میں کروانا ہے۔ مہولی رام نے اس ہفتے کی مہلت مانگی اور اس نے اسے 1 ہفتے کی مہلت دے دی اور کہا کہ اس کی نگرانی تم خود کرو گے۔ اس مردہ گھاٹ کی 4 دیواری تم نے بہت محنت سے بنانی ہے اور فلاں دن مجھے اپنی کارکردگی بھی دکھلانی ہے۔ الغرض 7 روز تک اس دیوار پر اعلیٰ قیمتی مٹیریل سے کام جاری رہا۔ مثال یہ کہ جہاں مزدور مستری کو 1 ہفتہ 7 روپے مزدوری ملتی یعنی کہ ایک دن 1 روپیہ دینی تھی، وہاں انہیں 2 روپیہ دی گئی۔ مہولی رام نے اس دیوار پر بڑے چھانٹ کے مزدور مستری لگائے بلکہ خود بھی کام کیا۔ بقول راوی کے اس وقت دیوار پر ٹوٹل 8600 روپے خرچ آئے۔ اللہ اللہ کر کے جب یہ مشکل دیوار تیار ہوئی تو مہولی لال نے اس پر بھینسوں سے ٹکریں لگوائیں، گاڑی سے اسے کھینچا۔ دراصل وہ اس کی مضبوطی جانچنا چاہتا تھا۔ بالآخر مطمئن ہو گیا۔ جس دن اس نے اس دیوار کا معائنہ چیف انجینئر مسٹر راؤ کو دکھلانی تھی، اس سے 1 دن پہلے شام کے وقت وہاں کے چند بزرگ ہندو اس کے پاس آئے۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں اس سے کہا، مردہ گھاٹ کی تعمیر میں بہت دشواریں ہیں نا؟ کیونکہ اس مردہ گھاٹ کی دیواریں 2 دفعہ گر چکی ہیں۔ نئی تعمیر شدہ دیواریں آخر کیسے گر جاتی ہیں؟ لیکن اس سے پہلے تقریباً 35 سال پہلے اس مردہ گھاٹ میں تعمیر ہونے والی ایک دیوار گر گئی تھی۔ یہ دیوار ہم لوگوں نے تعمیر کروائی تھی۔ مہولی لال نے اس سے کہا، نہیں، یہ دیوار ویسی نہیں ہے کیونکہ یہ دیوار فرانسیسی طرز فور ایور تعمیر کے فارمولہ تحت بنائی گئی ہے، مہنگے مٹیریل سے بنائی ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد اسے گھوڑوں، آٹو گاڑی کے انجن سے بھی کھچوائی ہے۔ یہ جو کی تو مضبوط کھڑی رہی کیونکہ اس کے درمیان ٹار لوہے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس نے بڑے اطمینان اور خوشی کے انداز کے گفتگو میں یہ بات کی تھی۔ اس دوران وہاں ایک ہندو پنڈت قسم کے ضعیف بوڑھے نے اس سے کہا، میرا یہ خیال ہے یہ سب کچھ بابا مہتا کمار کی بھٹکتی روح کی وجہ سے ہے۔ کون؟ مہولی رام نے بڑے حیرت انگیز انداز میں پوچھا۔ اس بزرگ پنڈت نے اسے کہا، صاحب جی میری بات غور اور کان کھول کر سنو۔
مہتا کمار کوئی معمولی بابا نہیں تھا، اور کیسے اہم اور غیر معمولی شخص ہو سکتا تھا وہ؟ اس بوڑھے نے بتلایا کہ اس نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ بابا مہتا کمار ایک غم ذہن سائیں قسم کا آدمی تھا، اور یہ ہردری وار یعنی کہ ہندوؤں کے مقدس شہر سے آیا تھا، اور اس مردہ گھاٹ کے آخری چھور کے ایک تھڑے پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی مقامی ہندو اور کچھ مسلمان بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، اور یہی لوگ اسے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو بھی دے دیا کرتے تھے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ منہ سے زیادہ باتیں نہ کرتا تھا، یعنی صرف ہوں ہاں یا نہ کرتا تھا۔ اس کے ملکد ماننے والے اسے اپنے کاموں کی تکمیل یا ناکامی کے بارے میں پوچھتے تھے تو وہ ہاں یا نہ کرتا تھا، یعنی جیسے کہ میرا فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، ہاں ہوگا یا نہ نہیں ہوگا۔ ایک آدھ بات صحیح ہوئی تو اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ سخت سردی یا کڑکتی دھوپ میں بھی اپنی جگہ سے نہ ہلتا تھا، نہ کہیں آتا تھا نہ کہیں جاتا تھا۔ اس کا حلیہ بالکل سادھوؤں کی طرح تھا، بڑے بڑے تیل سے محروم خشک بال، لمبا بدبودار پہلا چوغا، بڑے بڑے میل سے اٹے ناخن۔ کچھ لوگ اسے دماغی کمزور اور پاگل بھی کہتے تھے۔ اس کے خلاف ایک مقامی طبقہ بھی تھا، وہ اس سے مختلف انداز سے تنگ کیا کرتا تھا۔ کبھی اس کے خلاف اس پر گندا پانی پھینکتے، کبھی اسے بھوت بنا کر ڈراتے، کبھی اس پر کوڑا کرکٹ پھینکتے، اور کبھی اس کی روٹیاں تک چھین لیتے اور اسے تذلیل کرتے۔ لیکن مہتا کمار ان کے ظلموں کا کبھی کوئی جواب نہ دیتے، کبھی کسی بات کا رد عمل نہ دیا کرتے۔ سنا ہے کہ ایک دن اسی مردہ گھاٹ میں کسی نامعلوم گروہ شدید تشدد کے بعد ان کا قتل کر دیا تھا۔ اس کی لاش اسی مردہ گھاٹ سے ملی تھی۔ اس کے بہت عرصے بعد یہاں کے چند سرگردہ مقامی ہندوؤں نے اسی مردہ گھاٹ کی 4 دیواری تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ 4 دیواری گر گئیں۔ بزرگوں، یہ سب گھڑی گھڑائی اور خود ساختہ بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ میں ان دقیانوسی باتوں پر قطعی یقین نہیں کرتا۔ مہیولی لال ٹھیکیدار نے اس بوڑھے کی بات کو رد کرتے ہوئے اکڑ کر جواب دیا۔ بہرحال دوسرے روز موسم صاف ستھرا اور کھلا کھلا روشن تھا۔ مہیولی لال مردہ گھاٹ کے اندر نئی تعمیر شدہ دیوار کے معائنے کی تقریب کے لیے بہت خصوصی انتظام کیا تھا۔ اس نے مسٹر اور اس کی ٹیم کی چاپلوسی کے لیے اس وقت کے لحاظ سے اعلیٰ چائے، بسکٹ، کیک، میوہ جات اور بہت سے لوازمات کا بندوبست کیا تھا، جبکہ ہم مزدور مستریوں کے لیے دوپہر کا کھانا اور اضافی نقدی کا اعلان تک کیا گیا تھا۔ بہرحال مسٹر راؤ اور اس کے ساتھ چند گورے آفیسرز وہاں آئے۔ مسٹر راؤ نے اس کی تعمیر شدہ کا کافی دیر تک معائنہ کیا اور اسے شاباشی دینے کے بعد ابھی تعریفی تقریر شروع ہی کی تھی کہ اتنے عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ پراسرار انداز میں وہ سامنے والی دیوار کا ایک حصہ دھڑام سے گرا۔ یہ کیا ہوا؟ مہیولی لال ہڑبڑا کر چلایا۔ اسی دوران جنوبی طرز کی دیوار گری اور مردہ گھاٹ کی اچھی خاصی افراتفری اور شور میں برپا ہو گئی۔ وہ محفل بے چینی اور خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی ناگفتہ پراسرار واقعے میں مہیولی لال کے سر میں ایک اینٹ کا ادھ حصہ نہ جانے کہاں سے آ کر اس کے سر میں بری طرح سے ٹکرایا۔ پھر کیا تھا، گورا راؤ اور اس کے ساتھ آئے آفیسر وہاں سے اپنی دم دبا کے بھاگے، جبکہ زخمی مہیولی لال کو شہر بنارس کے سرکاری ہسپتال میں لے جایا گیا۔ وہاں وہ 5 روز تک زندگی اور موت کے درمیان جھولتا رہا۔ آخر کار وہ بچ نہ سکا، 6 روز وہ مر گیا۔ اس کے بعد مسٹر راؤ نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ لے لی اور اس کام کو یہیں پر ملتوی کر دیا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ واپس آخر کار انگلینڈ چلا گیا۔ سنا تھا کہ وہ بھی پاگل ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس کا بھی پراسرار قتل ہو گیا۔ نیز مردہ گھاٹ کے بارے میں یہ مشہور ہو گئی کہ یہاں واقعی مہتا کمار کی روح بھٹکتی ہے۔ وہ کسی صورت بھی اس مردہ گھاٹ کی 4 دیواری کو تعمیر برداشت نہیں کرے گی جہاں اس کی تذلیل اور قتل ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہاں کی 4 دیواری میں بند اور محصور نہیں ہونا چاہتا تھا، اور آج تک شاید اس کی روح کو سکون نہیں آیا۔ جو بھی اس پراسرار مردہ گھاٹ کی 4 دیواریوں کی تعمیر کے بارے میں سوچتا تھا، اس کا اسی طرح سے یہ خونی دیواریں قتل کر دیتی تھی۔
کبھی تو مزدور ان دیواروں کے نیچے آ کر کچلے جاتے اور کبھی بنانے والوں کا پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا، یا تو وہ پاگل ہو جاتے یا ان کو کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی حادثہ ہو جاتا۔ اس کے بعد آج تک کبھی وہ چار دیواری نہیں تعمیر کی گئی۔ ڈر ناول وائس کے سامعین اور ناظرین، اگر آپ کو یہ سچی اور پراسرار کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کا ایک لائک، ایک کامنٹ، ایک شیئر میرے لیے بہت ہی موٹیویشن کے لیے ضروری ہے۔ سو پلیز مجھے موٹیویٹ کیجئے اور تاکہ میں آپ کے ساتھ مزید اچھی اچھی سٹوریز لے کر آؤں۔ تھینک یو اینڈ جزاک اللہ خیرہ۔